امامہ تنور، جس نے نماز پڑھی اور اس کے آگے جو ہے وہ تنور ہے. یہ پنجابی یا اردو میں جو ہم تنور لفظ بولتے ہیں اصل عربی کا ہے. وفارت التنور جو قرآن مجید میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام والا جو سیلاب آیا تھا اس کے لحاظ سے. تو تنور او نارون، یا آگ سامنے ہو، یا ان چیزوں میں سے کوئی کہ جس کی مشرکین عبادت کرتے ہوں. یہ بندہ جو مسلمان ہے اس کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اتفاقاً وہ چیز بھی سامنے موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح کہ مثلا سردیوں میں ہیٹر جو ہے وہ سامنے جل رہا ہو اور کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا مقصد ہیٹر کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت وہ کر رہا ہے. زہری کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر آگ کو پیش کیا گیا اس حالت میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورج بے نور ہو گیا، یہ سورج کو گرن لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرن کی نماز ادا کی. پھر فرمایا پوری تو میں دکھایا گیا ہوں آگ. فلم ارى منظرا کالیوم، میں نے کبھی کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا تھا آج کے دن جو میں نے آگ کا منظر دیکھا ہے. بالکل منظر کیسا؟ افضا، جو بہت زیادہ گھبراہٹ اور دہشت والا ہو. ابن بطال نے کہا ہے کہ ہر شے کی طرف نماز جائز ہے جب اس کی عبادت کا قصد نہ کیا گیا ہو. یعنی اس سے مراد اشیاء ہیں. یہ مثلا آگ کو کوئی پوجتا ہے، درخت کو کوئی پوجتا ہے، مگر جو صنم ہے بت اس کے لحاظ سے اجازت نہیں ہے. یعنی صنم کے سامنے اگر کوئی جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے. وہ ظاہراً اس پر یہ حکم لگایا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے ایمان کا بھی انکار ہو جائے گا کہ اس نے صنم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا یا تعظیم صنم کر رہا ہے. یہ جو مما یعبد سے مراد باقی جو چیزیں جن کو معبود بنایا جاتا ہے، کوئی مشرکین کسی صورت کو یا اس طرح، لیکن جب وہ بنا ہوا بت جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ جب کوئی نماز والی شکل بنائے گا تو پھر اس میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ 1000 سجدہ اللہ کو کر کے ایک سجدہ بھی بت کے سامنے کرے گا وہ سب اس کے ضائع ہو جائیں گے اور ایمان اس کا ختم ہو جائے گا. باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر. مقبرہ یعنی ہمارے عرف میں تو مقبرہ تب کہتے ہیں کہ جب اس پہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہو، جہانگیر کا مقبرہ یا کسی ویسے لغوی طور پر جس عرف میں حدیث شریف میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو یہ قبرستان کے معنی میں ہوتا ہے. وہ جگہ جس میں قبر ہے لغوی طور پر مقبرہ، اور اس کی جمع ہے مقابر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو. اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، من تبعیضیہ ہے کہ نمازوں میں سے کچھ،
ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبرستانوں جیسا نہ بنا لو. یعنی قبرستان ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی اس میں مراد یہ عین قبر کے سامنے، یہ نہیں کہ جو قبرستان والی مسجد اس میں بھی نہیں پڑھی جاتی. یعنی قبر جس وقت سامنے ہے، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، تو اس وقت تو یعنی یہ کہ سنتیں گھر پڑھ لے، فرض مسجد میں پڑھ لے، یا نفل واپس آ کے گھر پڑھ لے، یا ویسے نفلی عبادت جو ہے وہ گھر میں کرتا رہے، تاکہ گھر جو ہے وہ قبرستان نہ بنے. اس سے کچھ لوگوں نے یہ بات کیا کہ اس سے مراد ہے کہ گھر کے اندر کوئی قبر نہ بنائے. تو امام کرمانی کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ دَفْنِ الْمَوْتَى فِي الْبُيُوتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، یعنی جنہوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ لا تتخذوها قبورا کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں قبر نہ بناؤ، تو کہتے ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے. وقد دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ الذی کان یسکنہ ایام حیاتہ. اچھا جی، یہ امام خطابی کا پہلے قول جو ہے یہ ذکر کیا، جو انہوں نے کہا کہ استدلال کوئی نہ کرے اس سے. لیکن امام کرمانی کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام حیات میں جس گھر میں رہتے تھے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے بعد از وصال. تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا عام لوگوں کو. ہوا شیء، اچھا جی، لعلہ من خصائصہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہو. اور بالخصوص جب یہ حدیث ہے کہ الانبیاء یدفنون حیث یموتون، کہ جہاں ان کا وصال ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، وہی ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو یعنی اگر کوئی استدلال اس سے کرتا ہے کہ عین رہائش کے اندر ہر کسی کی کوئی قبر بنانا شروع نہ کر دے، جس سے آگے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ امام کرمانی کے مطابق اس سے استدلال کر سکتا ہے. اور امام خطابی جو ہیں انہوں نے کہا کہ استدلال نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ حرمت کے لحاظ سے استدلال نہیں کر سکتا، اور کراہت کے لحاظ سے یعنی کیا جا سکتا ہے. باب الصلاۃ فی مواد الخسف والعذاب، خسف اور عذاب کی جگہ نماز پڑھنا. خسف یعنی جہاں پر زمین دھنس گئی ہو عذاب کی وجہ سے، یا ویسے اس میں عذاب آیا ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ویذکر ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کارہ الصلاۃ بخسف بابل ببابل ہاروت و ماروت. بابل کہ بابل کی جو عذاب اترنے کی جگہ ہے اس کے اندر نماز پڑھنے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے. بابل کو تو جانتے ہو نا؟ عراق میں ہے. اب اس کا نام کیا ہے؟ موصل، یہ جو شمالی عراق ہے. بابل جو ہے وہ بڑا تاریخی یعنی آثار قدیمہ کی جگہ ہے، اور وہ کئی کلومیٹر میں ہے. اسی میں وہ جو
کنواں بتایا جاتا ہے۔ تو ہم نے بابل کے وہ سارے آثار دیکھے طالب علمی کے زمانے میں، تو کنواں بھی دیکھا جو اس کے اوپر سے بند کیا گیا تھا، یعنی جس طرح ڈھکن دیا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈھکن جو ہے وہ ہٹانے سے بھی وہاں کوئی فرشتے لٹکے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح کہ وہ قصہ بنا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ فرشتوں کے لٹکنے کا ذکر نہیں ہے، ویسے اس جگہ کا ذکر ہے۔ تو وہ اسرائیلیات کے اندر وہ ذکر ہے، اسرائیلی روایات میں، کہ وہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بابل، اچھا جی، یہ تو کہہ رہا ہوں نا، نہیں لیکن یعنی وہ جو ہے حقیقت میں جو ذکر ہے فرشتوں کا وہ دفتر تو بیٹھا پھر اچھا جی، تو لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باکین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معذبین کے اوپر تم داخل نہ ہو، یعنی جن پر عذاب نازل ہوا تھا ان کی جگہ پر، مگر یہ کہ تم رو رہے ہو، یعنی وہاں پر پکنک منانے کے لحاظ سے نہ جاؤ یا سیر سپاٹے کے لیے۔ ہاں اگر عبرت حاصل کرنی ہے کہ کس طرح یہ ہنستے بستے لوگ تھے اور کس طرح ان پہ عذاب آیا اور وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کو بھول گئے تھے، تو عبرت کے حصول کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، مگر ویسے نہیں جا سکتے۔ الا ان تکونوا باکین فإن لم تکونوا باکین، اگر تم رونے والے نہیں ہو فلا تدخلوا علیہم، تو پھر تم اس جگہ پہ نہ جاؤ۔ لا یصیبکم ما اصابہم، کیوں نہ جاؤ کہ کہیں تمہیں بھی وہ نہ پہنچے جو انہیں پہنچا تھا، یعنی عذاب والی جگہ پہ جانے سے عذاب ہو سکتا ہے معاذ اللہ، تو عبرت کے لیے جاؤ تو پھر تو اجازت ہے، لیکن اگر وہاں پر پکنک منانے کے لیے یا موج میلے کے لیے کوئی جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پھر یعنی مفہوم مخالف کے لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں ان پر جانے کی وجہ سے پھر انسان کو رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر عذاب والی جگہ پہ جانے سے عذاب ہو سکتا ہے تو ثواب والی جگہ پہ جانے سے بندے کو ثواب میسر آتا ہے۔ اچھا جی، وہ جو موصل میں نام بتا رہا ہوں وہ اصل ہے نینوا، نینوا کا نام موصل ہے۔ بابل جو ہے وہ اسی نام سے ہی آج بھی یعنی وہ معروف ہے، کوفہ کے کچھ قریب وہ جگہ ہے۔ اچھا جی، وہ یعنی چونکہ قصہ لمبا ہے اور جو بڑی مستند تفاسیر ہیں ان میں قرآن پکڑا اس کا ذکر ہے، تو وہ بعض اسرائیلی روایات کے اندر ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں یعنی جو فرشتوں کی معصومیت ہے وہ قطعی ہے، تو اس واسطے وہ اسرائیلی روایات میں، اور جتنا قرآن میں ہے اتنا ماننا جو ہے وہ لازم ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یعنی یہ ضروری ہے اس کو ماننا۔ آگے وہ جو قصہ ہے وہ قصہ جو ہے وہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید اس سے بارے کوئی نہیں چنگے رہے ہو۔ وہ تو یعنی واقعی ہے نا، واقع میں دلچسپی کافی ہے تو وہ اس طرح لکھ دیتے ہیں۔
اسی لیے پھر آگے یعنی تفسیر کے اندر پھر تحقیق ہے کہ کون سی روایت معتبر ہے، کون سی روایت معتبر نہیں ہے۔ تو اسرائیلی روایات جن کی حمایت ہماری روایات کریں وہ معتبر ہیں، لیکن وہ اسرائیلی روایات کہ جو قرآن و سنت کے منافی ہوں تو پھر وہ معتبر نہیں ہیں۔ یعنی یہ اسرائیلی روایات جو ہیں وہ آئی ہیں حضرت کعب احبار اور حضرت وہب بن منبہ جیسے لوگوں سے کہ جو پہلے نصرانی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، تو ان کے پاس پہلے جو ذخیرہ تھا وہ انہوں نے روایت کیا۔ تو اس کے بارے میں یعنی اصول یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت میں اس کے مخالف نہ ہو تو پھر تو وہ معتبر ہیں، اگر قرآن و سنت اس کے کا رد کر رہا ہو تو پھر ان روایات کو مردود سمجھا جائے گا۔ اچھا جی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من احد الا باذن اللہ۔ یعنی اس میں جو ہے وہ ان کا تعلیم دینا سحر کا یہ ثابت ہے، لیکن آگے وہ جو قصہ ہے سارا شراب پینے کا اور دوسرا سب، وہ یعنی مستند نہیں ہے اور اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ تو تعلیم دینے کی نفی نہیں کی جا سکتی ان کو کہ وہ وما يعلمان میں ان کا ذکر ہے کہ وما يعلمان من احد، پہلے بتا دیتے تھے لیکن تعلیم جو ہے وہ دیتے تھے۔ اچھا جی، باقی یہ جو اوپر ہیں یعنی کچھ تو ہوتی ہیں نا تفاسیر کہ جن کا مقصد صرف جمع ہے کہ اس آیت کے تحت کون کون سی روایت ہے، اور کچھ وہ تفاسیر ہیں کہ جن کا مطلب جمع ہی نہیں بلکہ اس میں صحیح اور غیر صحیح کا فیصلہ کرنا بھی ہے، تو اس میں پھر اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ قوم سمود کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں داخل نہ ہو۔ باب الصلاۃ فی البیع، معبد نصارہ، گرجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا لا ندخل کنائسکم، ہم تمہارے کنیسہ میں، اس کی جمع ہے کنائس، داخل نہیں ہوتے ان مورتیوں کی وجہ سے جو جن میں صور موجود ہیں۔ اچھا جی، تو یہ جو اللہ تی ہے، اللہ تی فیہ الصور، یہ تماثیل کی صفت نہیں ہے، کنائس کی صفت ہے، جو کہ تماثیل تو خود صورتیں ہیں، تماثیل یعنی صورتیں جو بنائی گئی ہیں۔ تو لا ندخل کنائسکم، ہم تمہارے ان کنیسوں میں داخل نہیں ہوتے جن کے اندر صورتیں ہیں۔ داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تماثیل کی وجہ سے۔ تو اللہ تی فیہ الصور، یہ جو قریب ہے التماثیل، اس کی صفت نہیں ہے بلکہ جو پیچھے ہے کنائس، اس کی صفت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرجے میں نماز پڑھ لیتے تھے، مگر ایسا گرجا کہ جس کے اندر تماثیل ہوں تو پھر اس میں نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی جو بات ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے یہ حدیث شریف۔ اچھا جی، حبشہ کی سرزمین کے لحاظ سے۔ اب یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو یہ ذکر آیا ہے کہ سامنے آگ بھی ہو تو نماز پڑھ لو، اور یہاں پر جو ہے کہ یہ ہے کہ اگر کنیسہ کے اندر تماثیل ہیں تو پھر جائز نہیں۔ تو ادھر آگ بھی تو آتش پرستوں کا معبود ہے، تو اس کے سامنے ہوتے ہوئے پھر کیوں جائز ہے؟ یعنی ادھر اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ تماثیل کی عبادت کرتے ہیں، تو جس میں تماثیل بنی ہوئی ہو اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ تو اس کا جواب جس طرح پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تماثیل ہیں یعنی مورتیاں بنی ہوئی بت، ان کا باقی جو معبودان باطلہ ہیں ان سے علیحدہ حکم ہے۔ یعنی باقی معبودان باطلہ وہاں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں آگ کی پوجا نہیں کر رہا، لیکن یہ جو ہیں جن کو وضعی اسی کام کے لیے کیا گیا ہے تو وہاں پر جائز نہیں، چونکہ وہاں اس کو بت پرستی کے الزام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے لکھا امام کرمانی نے فَإِن قُلْتَ مَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا فِي الْبَابِ مِنْ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ أَوْ تَحْرِيمِهَا وَبَيْنَ مَا فِي بَابِ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ، یعنی وہاں تو یہ جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے وہاں تو یہ ہے کہ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، کہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی معبود ہے ان میں سے کوئی شے سامنے ہو تو نماز جائز ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایک قول کے مطابق حرام ہے، دوسرا قول مکروہ کا ہے، مکروہ تحریمی۔ تو اس کا یہ تعارض کیسے اٹھے گا؟ کہتے ہیں قُلْتُ التَّمَاثِيلُ حُكْمُهَا غَيْرُ حُكْمِ سَائِرِ الْمَعْبُودَاتِ، کہ تماثیل کا حکم وہ نہیں ہے جو باقی معبودات کا حکم ہے، یعنی معبودان باطلہ جو ہیں باقی ان سے تماثیل کا حکم مختلف ہے۔ اچھا جی، تو اس میں یعنی وجہ آگے یہ ہے کہ وہ صورت اس کے اندر جو ہے خود ایک حرمت ہے، جبکہ آگ یا گائے یا درخت یا سورج وغیرہ یعنی ان کے موجود ہونے میں، پائے جانے میں، سامنے ہونے میں خود کوئی حرمت نہیں ہے، تو اس لیے وہ یعنی حکم اس کا مزید سخت ہے کہ جب سامنے مورتی پڑی ہو یا سامنے تصویر بنی ہو، اگرچہ وہ علیحدہ نہیں بنی ہوئی یعنی بت کی طرح مگر دیوار پہ بنائی گئی ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر حکم سخت ہے۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے یہ روایت کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت آیا ظہری حیات میں، یعنی نوزل برسول اللہ کا مراد ہے یعنی موت کے لمحات جو ہیں وہ قریب آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے کہ چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے، یعنی اوپر جو چادر لی ہوئی تھی، یعنی
فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا کشف عن وجهه، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی محسوس کرتے تھے. اغتمہ کا مطلب ہے یعنی جس طرح چادر اوپر لیں تو بندے کو تپش محسوس ہو، تو اغتمہ بہا کشف عن وجهه، تو پھر چہرے سے اس کو ہٹا دیتے تھے، ویسے اوپر چادر لی ہوئی تھی. تو یعنی پہلے پھر طرح کا ویسے معنی پھینکنا ہوتا ہے، تو تافے کا یسرہ یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ، اپنے چہرے کے اوپر لوگ بھی معنی چادر پھینکتے تھے، یعنی چادر لیتے تھے اس علالت میں، تو چادر سے چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، لیکن جب گرمی محسوس ہوتی تھی تو پھر چہرے سے چادر ہٹا دیتے تھے. اسی کیفیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ فرمان کیوں فرمایا؟ یحذر ما صنعوا، اپنی امت کو ڈرا رہے تھے اس سے جو انہوں نے کیا، یعنی یہود و نصارہ کا جو یہ برا عمل تھا اس سے اپنی امت کو ڈرانا مقصود تھا. تو آخری وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ فرما رہے تھے، یعنی اتنا اہم حکم تھا کہ میری امت جو ہے وہ عین قبروں کی بندگی شروع نہ کر دے، بلکہ اس سے بچ کے رہے، چونکہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کی اس طرح پرستش کی تو انہیں یعنی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا جی، دوسری حدیث میں آ گیا ہے قاتل اللہ الیہود والنصارى، قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ، اللہ یہود کو تباہ کرے، یا یہود مرد آباد. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کیوں؟ یہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، اور ادھر ہے قاتل اللہ، یہود کا بیڑا غرق ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اب یہ ہے کہ پیچھے تو دونوں کا ذکر کیا، یہود اور نصارہ کا، تو یہاں صرف یہود کا کیوں ہے؟ تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ یہ بانی تھے اس کام کے، یہود یعنی انبیاء کی قبروں کی عبادت کرنے کے معاذ اللہ یہ بانی تھے، تو اس واسطے ان کا زیادہ جرم تھا، تو اس حدیث میں صرف ان کا ذکر کیا. تو قاتل اللہ الیہود، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے رہے، تو آج یہود سے دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص عرب ممالک بہت سے یہود کی دوستی پر دستخط کر چکے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور پاکستان پر بھی زور ڈالا جا رہا ہے. یعنی سعودی عرب اگرچہ اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن سارا اندرونی سلسلہ ان کا یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ معاذ اللہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دبئی اور قطر وغیرہ، سوڈان، انہوں نے اعلانیہ ان کو تسلیم کیا ہے، جو کہ پہلے کبھی بھی بحیثیت ملک ان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا. باقی جو نصارہ ہیں ان کے تو صرف ایک ہی نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قبر ہی نہیں ہے.
تو قبور انبیائہم، تو یہ چونکہ یہود کے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی بھی یہ پوجا کرتے تھے، اور اس بنیاد پر تغلیباً ان کو بھی ساتھ ذکر کیا گیا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو زندہ ہیں اور ان کی زمین پر یا آسمانوں پر کہیں کوئی قبر نہیں ہے، اس لیے قرب قیامت میں وہ اتریں گے اور پھر ان کا وصال ہوگا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ میں جو جگہ خالی ہے اس جگہ ان کی تدفین ہوگی، اور پھر قیامت کے دن اکٹھے اٹھیں گے اسی جگہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسہ، مجھے 5 چیزیں دی گئیں۔ خمسن یہ موصوف ہے، لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، یہ اس کی صفت ہے، یعنی ایسی 5 چیزیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عدد کے لحاظ سے یہ قانون ہے کہ ما فوق کی نفی نہیں ہوتی، یعنی 5 کا ذکر ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ دوسری جگہ یہ خصائص بڑھتے بڑھتے 80 تک پہنچے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ وصف دیے گئے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے، تو یہ ابھی ابتدا تھی، اس میں 5 کا ذکر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نصرت بالرعب، میری مدد رعب سے کی گئی ہے، 1 مہینے کی مسافت تک، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا میرا رعب دشمنوں پر طاری ہے کہ باقی لوگوں کا رعب تو تب ہوتا ہے کہ جب سامنے نظر آئیں تو پھر ان سے کوئی مرعوب ہوتا ہے، پر میرا رعب اتنا ہے کہ مہینہ گھوڑا دوڑتا رہے تو جہاں پہنچے گا وہاں بیٹھا دشمن بھی میری تلوار سے یوں ڈر رہا ہے جیسے میں وہاں پہنچ چکا ہوں، تو یعنی اتنی دور تک جو ہے وہ میرا رعب ہے، تو میرے بہت سے کام رعب سے ہی ہو جاتے ہیں، مجھے جا کے وہاں جہاد نہیں کرنا پڑتا، تو اللہ نے میری مدد رعب سے کر دی ہے کہ میرے رعب کی وجہ سے میری امت کو غلبہ ملتا ہے اور اسلام کو غلبہ ملتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور طہور بنایا گیا۔ طہور مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے صرف پاک ہی نہیں، پاک کر دیتی ہے حالت تیمم میں، یعنی یہی زمین طہور، جس طرح کہ انزلنا من السماء ماء طہورا، تو جس طرح پانی طہور ہے اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو بھی طہور بنا دیا گیا، یعنی آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے۔ اچھا جی، مسجدہ، پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ، میری امت میں سے کسی کو جب نماز پا لے، یعنی نماز کا وقت آ جائے، فلیصلی، وہ وہی نماز پڑھ لے۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک بندہ مسجد سے دور ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں جہاں ڈیرے پر ہے یا کہیں اور ہے صحرا میں، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اگرچہ اس کو سینکڑوں میل کا سفر کرنا پڑے تو مسجد میں پہنچ کر پھر ہی نماز پڑھ سکتا تھا۔ یعنی عام روئے زمین کو یہ صلاحیت حاصل نہیں تھی کہ وہاں سر رکھیں زمین پر تو سجدہ اللہ کو ہو جائے، یہ صرف مخصوص چند جگہوں کا شرف تھا کہ جن
جگہوں پہ سر رکھنے سے سجدہ رب کو ہوتا تھا، وہ مساجد تھی بنی ہوئی، ان کے علاوہ پھر لوگوں کا بڑا امتحان تھا کہ جس کو رات کے وقت شوق ہے کہ میں بندگی کروں تو مسجد جائے گا تو سجدہ کر سکتا ہے، گھر میں نہیں کر سکتا، یا کہیں ڈیرے پر ہے کام کاج کے لیے ہے اور وقت ہو گیا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ فقہی طور پر جو مسجد ہے وہ نہ بھی ہو، ویسے ہی ستھری زمین اگرچہ جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، دکان ہے، مکان ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی فضیلت جماعت وہ ایک علیحدہ ہے، اور جواز نماز ہر جگہ پہ ہے۔ یہ وقت ہونے پر ایسا نہیں ہے کہ اگر مسجد نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ میری وجہ سے پہلی بار ایسے ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کے لیے، امت کے لیے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا ملا کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چپا بھی خالی نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے فیض یاب نہ ہوا ہو، کیونکہ پوری زمین آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد بنی ہے، اور یہ مسجد ہونے کا اعزاز جو ہے پوری زمین کے لیے، ہر چپے کے لیے، یہ زمین کے ہر چپے کی ایک قسم کی معراج ہے کہ پہلے تو چند خاص جگہوں کو ہی یہ شرف حاصل تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو زمین ساری جو ہے اس کو یہ مرتبہ و مقام میسر آیا۔ اور پھر اس بات میں بھی بڑا دخل ہے، مثلا جو مسجد کی فضیلت کی حدیثیں ہیں، جو فقہی مسجد ہے کہ وہاں چل کے جائیں تو ہر قدم پہ گناہ جھڑتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، مسجد میں بیٹھنے کا شرف اور مقام، تو یہ مسجد جو آج کسی نے بنائی، پہلے کھیت تھا یا پہلے کسی کی رہائش تھی، آج اس کو مسجد بنایا گیا، تو کیا اس مسجد کے لیے بھی یہ سب کچھ ہے؟ تو شرعی طور پر یہ ہے کہ جو آج بنی اس کا کوٹا بھی منظور ہوگا قیامت تک، اس کی طرف چل کے آنے کا، وہاں جو بیٹھے گا۔ تو پھر اس کے لیے کون سی وحی آئی؟ وحی تو آ ہی نہیں سکتی کہ اب یہاں پر جو ہے بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے مسجدیت تو پوری زمین میں آ گئی تھی۔ اب آگے رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ شان بخشی کہ یہ کوئی بندہ جب اپنے پلاٹ کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مسجدیت اس کی منظور ہو جاتی ہے، جو سرکار کے فیض سے وصف تو اس میں پہلے آ چکا تھا اور ابھی وہ وصف ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو یہ امت کی ویلیو اللہ کے دربار میں کہ ان کے لفظوں پر بھی اتنا کچھ مرتب ہوتا ہے کہ جب اس نے اس کو مسجد کے لیے بنایا، وقف کر دیا، تو وقف کرنے کے ساتھ ہی کوٹا جو ہے وہ اس کے لیے منظور ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو اصل اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری زمین مسجد نہ بنی ہوتی تو کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک مرلہ بھی مسجد نہ بنا سکتے، یعنی ایک مرلہ زمین کو بھی سونے کے پہاڑ خرچ کر کے بھی یہ صفت حاصل نہ ہوتی کہ وہاں سر زمین پہ رکھیں تو سجدہ اللہ کو ہو جائے۔ یہ سارا مسئلہ تو آمد مصطفیٰ علیہ السلام نے حل کر دیا۔ آگے پھر امت کا بھی کوٹا رکھا کہ امت میں ان لوگوں کو کا اللہ کے دربار میں ایسا مقام ہو کہ کوئی بوڑھا بابا، کوئی بندہ جب اپنے زبان سے یہ کہہ دے تو اس کے کہنے پر، یعنی اس کی اتنی اپروچ ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں میرا فلاں بادشاہ، فلاں وزیر اعظم کے پاس میرا بڑا مرتبہ ہے، میں جو کہوں گا ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے لفظ وقف کے لیے نکال دے گا تو یہ دنیا کی حکومت تو بدل جاتی ہے، ساتھ ہی کوٹا بھی بدل جاتا ہے،
تو اس نے جو کہا تو قیامت تک کے لیے وہ مسجدیت کا ثواب کہ جو بھی ادھر چل کے آئے گا اس کو ثواب ملے گا اور وہ سارے فضائل اس جگہ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہ اصل اس میں جو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کا دخل ہے، ورنہ کوئی نئی مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد تب بنتی جب اس کے لیے وحی آتی کہ اب یہاں نماز پڑھا کرو، یہ مسجد بن گئی ہے، جبکہ وحی آ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ فیضان ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جعلت لی الارض مسجدا۔ اچھا جی، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت جو ہے وہ سب ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جاتا تھا، آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ امت ہے امت جہاد کہ اس کے لیے غنائم کو حلال کیا گیا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، دوسری جگہ عامہ، کہ یہ دستور خداوندی تھا کہ نبی صرف ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، دو قومیں بھی ایک نبی کی نہیں ہوتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلی بار اتنا وسیع دائرہ ہے نبوت کا کہ بعثت الی الناس کافہ، کوئی کسی قوم کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی علاقے کا ہو، سب پر میرا کلمہ پڑھنا لازم کر دیا گیا، مجھے سب کا رسول بنایا گیا، مجھے سب کو نوازنے کے خزانے دیے گئے، میری محبت ہر رنگ نسل کے اندر اس کے جھنڈے لہرائے گئے، کیونکہ مجھے رب ذوالجلال نے جمیع انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً۔ یہ طبرانی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن سے انہوں نے استدلال کیا، یہاں تو لفظ نبی ہے وہاں لفظ رسول ہے، تو پہلے رسول بھی ایک قوم کے رسول ہوتے تھے، جس طرح نبی ایک قوم کے ہی ہوتے تھے ایسے رسول بھی ایک ہی قوم کے ہوتے تھے۔ تو یہ پہلی بار وہ نبی اور وہ رسول دنیا میں جلوہ گر ہوئے جو کہ آخری ہیں، اور انہیں رب ذوالجلال نے اس وقت روئے زمین پر جتنی قومیں تھیں ان کے لیے اور قیامت تک جتنی آئیں گی ان سب کے لیے نبی اور رسول بنایا۔ تو عبداللہ بن عباس کا استدلال اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، الا بلسان قومی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا الا بألسنۃ اقوامی، کہ اس کی قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا، یعنی لفظ قوم بھی واحد ہے، لفظ لسان بھی واحد ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر رسول کی ایک ہی قوم ہوتی تھی، وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومی، اسے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، یہ نہیں ہے الا بألسنۃ اقوامی۔ تو دوسری طرف جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو یہ یعنی جو اعلیٰ حضرت السلام میں لکھتے ہیں جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بے ست پہ لاکھوں سلام، یعنی جس میں پھر سارے فرشتے بھی شامل ہیں اور سارے نبی بھی شامل ہیں اور جمیع اقوام اس میں موجود ہیں۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت دی گئی، یعنی شفاعت کا مالک بنایا گیا کہ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا، پھر تو جا کے دوسرے نبی، شہید، صدیق، ولی، یہاں تک کہ کچا بچہ جو کہ پورا بنا بھی نہیں تھا اور اس کی ولادت ہو گئی، وہ بھی شفاعت کرے گا اپنے والدین کی
شفاعت کا وصف اسے حاصل ہوگا، لیکن جو شفاعت کبریٰ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور اس کو خصوصیت بتایا گیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو پہلے ابواب ذکر ہوئے ہیں کہ فلاں جگہ نماز ناجائز ہے، فلاں جگہ نماز ناجائز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان مقامات پر نماز کی تحریم پر وہ احادیث دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ساری زمین ہی مباح ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے، لِكَوْنِهَا لَهُ مَسْجِدًا فَدَخَلَ فی عمومها المقابر والمرابض والکنائس وغیرها، یہ سب جو علت لی الارض کے اندر داخل ہیں، تو پھر یعنی وہ مکروہ ہوگا وہاں نماز پڑھنا، نہ کہ نماز پڑھنا وہاں پہ حرام ہو، کراہت ہوگی۔ اچھا جی، کسی کا مسجد میں سونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ایک سیاہ رنگ کی لونڈی جو عرب کے ایک قبیلہ سے تھی، انہوں نے اس کو آزاد کیا تھا، فکانت معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ فخرجت صبیۃ لہم، اس کے مالکوں کی جنہوں نے اس کو آزاد کیا تھا ان کی ایک بچی باہر نکلی، اس بچی نے ہار پہنا ہوا تھا، وشاح احمر، سرخ رنگ کا ہار اس نے پہنا ہوا تھا۔ اچھا جی، تو وہ ہار جو تھا بنایا گیا تھا سیور سے، سیر کی جمع ہے، یعنی چمڑے سے بنایا گیا تھا، چمڑے کی، جس طرح ہمارے زمانے میں وہ بکریوں کی گانی چمڑے کی بناتے ہیں اور اوپر گھنگرو لگا دیتے ہیں، تو اس پر اوپر یعنی ہیرے جواہرات اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی تھیں، وہ قیمتی ہار تھا۔ اچھا جی، آواز تھوڑے کارا کیا ہوسا ہے انات۔ اچھا جی، تو یا تو اس بچی نے خود اتار کے وہ رکھا، یا پھر ٹوٹ کے گر گیا، یا ویسے اس کے گردن سے اتر گیا وہ ہار، بچی جب گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ فمرت بھی خدیات، اوپر سے چیل گزری، چیل تو جانتے ہی ہو نا، جس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، وَهُوَ مُلْقَى، اس نے دیکھا کہ ہار پڑا ہوا ہے، فَحَسِبَتُ لَحْمًا، وہ چونکہ سرخ رنگ تھا چمڑے کا اوپر ہوا تو اس نے سمجھا گوشت پڑا ہوا ہے، یعنی وہ کوئی ہار سے کوئی بیوٹی پارلر میں تو نہیں کام کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سمجھا یہ گوشت ہے، تو گوشت سمجھ کے وہ جھپٹی، تو فخطفت ہو، ایک بار جھپٹی اور وہ اٹھا کے چلی گئی، دیکھ کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ اب جب بچی گھر گئی تو اس کے گلے میں ہار نہیں تھا، تو انہوں نے پھر اس ہار کی تلاش شروع کی، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، تو بہت ڈھونڈا نہ ملا۔ تو یہ بچی جس سے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قصہ کر رہی ہیں، وہ کہتی ہے فَاتَّهَمُونِي بِهِ، تو انہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی پھر کہ اور تو گھر آیا کوئی نہیں، یہی ہمارے گھر ہوتی ہے، تو یہ اس نے اتارا ہے۔
یعنی قیمتی ہار ہماری بچی کا۔ قالت فتافقوا یفتشون، وہ شروع ہوئے تلاشی لینا، میری تلاشی انہوں نے لی، حتی فتشوا قبولہا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ کی بھی معاذ اللہ تلاشی لی کہ کہیں اس نے وہاں نہ چھپایا ہوا ہو۔ قالت واللہ انی لقائمۃ معہم، میں کھڑی تھی ان کے ساتھ، یعنی بڑی افسردہ، اور کہ کیسے میری برات ہو، یہ جو الزام مجھ پہ لگا ہے۔ تو یعنی یہ صورتحال تھی، اذ مرت الحدیات، تو اتنے میں وہ چیل اوپر آ گئی جو اٹھا کے لے گئی تھی، فالقتہ، اس نے اوپر سے وہ ہار نیچے گرایا، یعنی یہ جا کے کہیں بیٹھی ہوگی کہ یہ گوشت نہیں ہے، تو ویسے اوپر سے گزری اور وہ وہاں اس نے گرا دیا۔ فواقع بینہم، تو یہ سارے نیچے کھڑے تھے، ان کے درمیان آ کے وہ ہار گرا۔ قالت فقلت ھذا الذی اتہمتمونی بہ، یہ ہے وہ جس کے تم نے مجھ پہ الزام لگایا، یعنی بالکل واضح ہو گیا کہ اوپر چیل بھی نظر آ رہی تھی، اس کا ہار گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ اس نے کہا وَأَنَا مِنْهُ بَرِيَّةٌ، اور میں اس سے بری ہوں، یعنی تم نے خواہ مخواہ مجھے تنگ کیا ہے۔ وَهُوَ ذَا، ہار تو یہ پڑا ہے۔ قالت، تو وہ پھر وہاں سے بیزار ہو کے وہ چل پڑی۔ پہلے تو یہ تھی کہ انہوں نے مجھے آزاد کیا ہے تو میں یہی رہتی ہوں۔ فجات، تو وہاں سے چل کے جو بھی علاقہ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، فاسلمت، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ جو باب ہے نوم المرأة، عورت کا مسجد میں سونا، یہ آگے وہ ذکر آئے گا۔ کہتا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کا پھر خیمہ مسجد میں لگوایا گیا، اور وہ پھر میرے پاس آ جاتی تھی اور مجھے اپنا قصہ بتاتی تھی۔ تو فاسلمت، قالت عائشہ تو رضی اللہ تعالی عنہا فکان لہا خباء فی المسجد، اس کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا۔ اور حفشن، حفش بھی یعنی خیمہ نما چھوٹے سے گھر کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، بیت صغیر۔ قالت فکانت تأتینی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، فتحدث عندی، تو میرے پاس وہ باتیں سناتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ جب بھی بیٹھتی تھی میرے پاس یہ بات وہ ضرور کرتی تھی، اگلا شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا إِلَّا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، یہ یعنی ہمیشہ اس کی زبان پہ ہوتا تھا۔ تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، میں نے کہا ما شانو کہ لا تقودین معی مقعدا الا قلت ھذا، یہ کیا مسئلہ ہے یوم وشا، کس دن کو کہتے ہیں کہ جب بھی تم بیٹھتی ہو تو تم اس کو ضرور یاد کرتی ہو، یہ کیا ہے یوم وشا، اس کی کچھ وضاحت تو کرو۔ قالت فحدثتنی بہذا الحدیث، تو پھر اس نے مجھے یہ قصہ بتایا۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے وَيَوْمَ الْوِشَاهِ، یعنی ہار والا دن، جس دن ہار گم ہوا تھا، من اعاجیب ربنا، میرے رب کی عجیب و غریب قدرتوں کا دن ہے، یعنی اللہ کی عجیب قدرت کا اس دن منظر سامنے آیا۔ تو اچھا جی، مگر یہ ہے کہ فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ہار والے دن نے مجھے کفر والے دیس سے نجات ادا کر دی۔ اگر یہ ہار والا الزام مجھ پہ نہ لگتا تو میں کبھی ان کو چھوڑ کے نہ آتی، تو میں نے ان کو اس لیے چھوڑا کہ جب میری انہوں نے انسلٹ کی اور اس توہین کی وجہ سے میں نے ہار اس کو چھوڑ دیا، اور میں ساری زندگی میں چونکہ انقلاب اس کی وجہ سے آیا کہ مجھے اسلام نصیب اس کی وجہ سے ہوا، تو میں اس کا
اس لیے تذکرہ کرتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہ ہوگا الا انہو، خبردار یہ ہے کہ اس نے مجھے، یعنی اللہ نہیں ہے بلکہ الا ہے کہ مجھے بلدۃ الکفر سے اس نے نجات دی۔ مردوں کا مسجد میں سونا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اکل قبیلے کی ایک قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ راحت کہتے ہیں 10 سے کم مرد ہوں تو وہ راحت ہے، 10 سے کم مرد ہوں اور کوئی بھی ان میں عورت نہ ہو تو پھر اس پر لفظ راحت بولا جاتا ہے۔ اکل یہ قبیلہ ہے عرب کا۔ فکانو فی صفہ تھی، تو یہ صفہ میں رہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کالا، اچھا جی، وقال، انہوں نے یہ کہا، کان اصحاب صفۃ الفقراء، کہ جو صفہ والے تھے، صفہ میں جو رہتے تھے صفہ پر، وہ سارے فقراء تھے، یعنی مالی طور پر۔ ویسے تو یعنی فقر بمعنی تصوف جو ہے اس میں تو سارے صحابہ ہی اعلیٰ درجے کے صوفیاء تھے، تو یہ فقر ہے مالی طور پر ناداری۔ تو یہ جو صفہ میں رہتے تھے اجنبی بھی تھے، یعنی وہاں پردیسی تھے، ان کے گھر نہیں تھے اور پھر پیسہ بھی پاس نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھلاتے پلاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 حدیثیں روایت کی ہیں۔ جن میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اپنی بخاری میں شامل کی ہیں۔ ان کا وصال مکہ مکرمہ میں ہوا، مکہ مکرمہ کے قریب، اور پھر لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ان کو مکہ مکرمہ پہنچایا۔ 35 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تو اصحاب صفہ کو صفہ کہنے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ راجع یہ ہے لأنہم کانوا یصفون علی باب المسجد، اس واسطے کہ یہ صف بناتے تھے مسجد کے دروازے پر، لأنہم غربا، کیونکہ یہ اجنبی تھے، لا مأوی لہم، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی کوئی رہائش مدینہ منورہ میں نہیں تھی۔ تو یہ ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ مسجد میں مردوں کا سونا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ سوتے تھے فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جا کے ذکر آ رہا ہے، تو وہ فی مسجد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یناموں کے ساتھ، اور درمیان میں جملہ معترضہ حال، وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبٌ، اس حالت میں کہ وہ ابھی ینگ تھے اور اعزب یعنی کنوارے تھے، اس وقت وہ مسجد میں سوتے تھے۔ لا اہل لہو، ان کا اہل نہیں تھا۔ یہ بھی آپ حوالہ لگا سکتے اس معنی کے لیے کہ اہل بیت میں جو سر فہرست ازواج مطہرات ہیں، کہ یہاں
اہل کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر تھے، پھر ان کی والدہ بھی زندہ ہوں گی، بھائی بہن سارے تھے، لیکن بیوی نہیں تھی کیونکہ ابھی غیر شادی شدہ تھے، تو اس لیے وہ کہا کہ لا اہل لہو، ان کا کوئی اہل یعنی بیوی نہیں تھی۔ یہ اعزب کنوارے ہونے کی آگے وضاحت کی جا رہی ہے۔ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو اس بنیاد پر وہ جو 22ویں پارے کے آغاز میں یعنی سارے صیغے جو ہیں وہ مؤنث کے ہیں، تو آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں کم مذکر ہے، ویطہرکم تطہیرا، آگے پھر مؤنث ہے، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، تو یعنی یہ بات ہی ساری ازواج مطہرات کی ہو رہی تھی، اور ازواج مطہرات کا اہل ہونا یہ قطعی تھا اور عرف میں ثابت تھا، لیکن حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بالخصوص حسنین کریمین جو ہیں، ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر آیت میں ذکر کیا گیا قوم کی وجہ سے، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو آگے معاملہ الٹ ہوا کہ جو جن کی ساری بات ہو رہی تھی انہیں ہی خارج قرار دے دیا گیا، یعنی پہلے صیغے بھی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، بعد والے بھی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، تو یہ اس لیے خصوصیت رکھی گئی کہ عرب کے عرف میں انہیں آل میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ شامل کرنا چاہتا تھا، تو اس واسطے خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اس مقام پر مذکر صیغوں کو، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ بھی آل ہیں۔ تو آگے پھر چلتے چلتے جو روافض ہیں انہوں نے بنایا یہ ہی آل ہیں اور ازواج مطہرات کو خارج کر دیا، حالانکہ اصل جو قرآن مجید میں ذکر ہے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے اس میں قال موسیٰ لأہلہ، تو وہاں زوجہ مراد ہے، تو اس بنیاد پر یعنی جو جس بارے میں شک و شبہ نہیں تھا اس وقت، اس لحاظ سے علیحدہ وضاحت نہ کی گئی، اور جن کے بارے میں شک و شبہ کیا جا سکتا تھا اس شک و شبہ کے ازالے کے لیے خصوصی طور پر ان کا تذکرہ کم ضمیروں کے لحاظ سے کیا گیا، لیکن آگے جو ہے وہ آج یعنی بالکل اس کے برعکس سمجھا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں جا رہا، حالانکہ قرآنی نقطہ نظر سے اور حدیث سے یعنی کئی احادیث ہیں، وہ ہم نے اپنی اس کانفرنس میں ایوان اقبال میں بھی کچھ پیش کی تھیں، کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کا معنی خود ازواج کے ساتھ کیا، اور یعنی حدیث شریف کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی اتنے دن کھانا نہ کھایا، گھر میں اتنے دن چولہا نہیں جلا، تو وہاں سرکار کے اپنے جو حجرے ہیں ان کی بات ہو رہی تھی ازواج مطہرات کے، نہ کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات ہو رہی تھی، یعنی وہ قطعی طور پر وہاں یعنی وہی معنی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو کھانے کے لحاظ سے دیتے تھے یا جو صورتحال تھی اسی کا بیان ہے۔